محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 سالہ بلال کو بچپن میں ہی اغوا کر کے ایک ظالم شخص کو بیچ دیا گیا تھا جو اس سے بھیک منگواتا تھا۔ ایک دن بلال موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک سرکاری یتیم خانے کی دیوار پھاند کر اندر جا گرا۔ یتیم خانے کے انچارج نے اسے پناہ دی اور پڑھنے لکھنے کا موقع دیا۔ کئی سال بعد جب بلال خود پولیس افسر بن کر اس اغوا کار کو پکڑنے گیا جس نے اس کا بچپن چھینا تھا، تو مجرم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بلال کو ایک پرانی تصویر دکھائی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی بلال کے ہاتھ سے ہتھ کڑی گر گئی، کیونکہ تصویر میں نے وردی پہن کر اپنا آپ غور سے آئینے میں دیکھا تھا۔ آج مجھے ڈیوٹی جوائن کیے ہوئے پورا 1 مہینہ بیت گیا تھا۔ کل رات ہی میری تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آئی تھی۔ یہ میری زندگی کی پہلی کمائی تھی جسے میں یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ تیار ہو کر میں باہر آیا تھا، سامنے ہی میرا حوالدار کھڑا ہوا تھا جو اس 1 مہینے کے درمیان میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ اس نے قریب آ کر مجھے مبارکباد دی تھی اور مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ رات ہی میں اسے اپنا ارادہ بتا چکا تھا۔ پہلے پہل میں نے سوچا پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، لیکن جب دل رضامند نہیں ہوا میں نے گاڑی کو یتیم خانے موڑنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم یتیم خانے پہنچ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گارڈ فوراً قریب آ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ پولیس کی ریڈ ہوئی ہے، مگر مجھے اندر بیٹھا دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ گارڈ 10 سال پرانے تھے۔ میں گاڑی سے اترا تھا اور آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، تمہیں اس وردی میں دیکھ کر فخر سے سینہ چوڑا ہو گیا ہے۔ تمہاری بات سب سے منفرد ہے۔ تم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا ہے۔ تم نے راشد صاحب کے پیسے برباد نہیں کیا، تم نے ان کے خواب کو پورا کیا ہے۔ آج اتفاق سے وہ آئے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے تمہیں یاد بھی کر رہے تھے۔ اچھا ہے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور حوالدار کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ یتیم خانہ بہت بڑا نہیں تھا، 3 منزلہ پر مشتمل تھا۔ ایک منزل میں 4 کمرے تھے جہاں پر بچیاں اور بچے رہتے تھے۔ اس یتیم خانے کو ایک گھر بھی بولا جا سکتا ہے، جسے ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورتی سے سنوارا ہے۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا میری نظر رانی باجی پر گئی تھی جو بچپن ہی سے مجھے سنبھالتی ہوئی آئی تھی۔ میں ہمیشہ ان کو امی بول کر ہی پکارتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے قریب آ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوشی کی چمک۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا تو وہ میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم ہمارے بلال ہو، اس یتیم خانے کے بلال۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ میں ان کا چہرہ تھام کر بولا، جی جی آپ کا بلال ہوں۔ کئی دنوں سے آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی، لیکن ڈیوٹی اتنی سخت ہو چکی ہے میں نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ سنا ہے راشد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہ بولی، اب وہ صاحب ہو گئے، پہلے انکل کہتے تھے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ انہوں نے آفس کی طرف اشارہ کیا تو میں خاموشی سے اس طرف کو بڑھ گیا تھا۔ میں جیسے ہی آفس کے دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی کوئی اور بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر سے آواز آئی، ابھی ٹھہر جاؤ، میٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ میں اب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھ بالکل سن ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں ہوش آیا وہ خوشی سے کھڑے ہوئے تھے اور فوراً مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے بھی ان کو گلے لگا کر سلام کیا تھا۔ وہ بولے، اتنے دن بعد یاد آئی ہے تمہیں ہماری، تم ہمیں بھول ہی گئے۔ ایسا بھی کیا کام کہ تمہیں اپنا استاد ہی یاد نہ رہے؟ جبکہ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پولیس کی ڈیوٹی آسان نہیں ہوتی، کبھی کوئی کام، کبھی کسی جگہ پر ریٹ، کبھی کوئی مسئلہ۔ پولیس افسر کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوتا ہے۔
اور ہاں، جو لوگ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اچانک میری نظر پیچھے بیٹھے شخص پر چلی گئی تھی۔ اس کی نظریں جیسے ہی میری نظروں سے ٹکرائیں، نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے میں نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور راشد صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ مصروف ہیں، میں پھر آؤں گا۔ راشد صاحب کو اس نے کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ میرے ماتھے پر انگنت بل پڑے تھے۔ کون تھا یہ؟ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ راشد صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایسے ہی ڈونیشن کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، میں اس کو پالیسی وغیرہ سمجھا رہا تھا۔ تم چھوڑو، آؤ بیٹھو، بتاؤ کیا کھاؤ گے اور ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ جبکہ میں ان کے پاس بیٹھ کر بولا، سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ بہت سب یاد آتے ہیں۔ کل میری پہلی تنخواہ آئی تھی، سوچا اپنے اس گھر کے لیے کچھ لے کر جاؤں، مگر کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اسی لیے آپ پیسے رکھ لیں، جو آپ کو مناسب لگے ان بچوں کے لیے خرید لیجئے گا۔ وہ بولے، کوئی ضرورت نہیں، پہلی تنخواہ ہے، اسے اپنی ضرور استعمال میں لو، اور ہاں اپنا خیال رکھنا۔ پولیس کی ڈیوٹی ایمانداری سے نبھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی جان کو عذاب میں نہیں ڈالنا۔ تم میرے لیے میرے بیٹے سے بڑھ چڑھ کر ہو، تم سے مجھے بہت محبت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے تنخواہ نکال کر ان کی ٹیبل پر رکھی تو وہ فوراً بولے، پوری تنخواہ کیوں دے رہے ہو؟ تم کیا استعمال کرو گے؟ جبکہ میں ہنس کر بولا، اپنے اخراجات کے پیسے نکال لیے ہیں، یہ تھوڑے بہت ہی تو ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ان سے بچوں کے لیے بہت کچھ آ سکتا ہے، آپ لے لیجئے گا پلیز، اگر میں آج اس قابل ہوا ہوں تو روکیے گا نہیں۔ جبکہ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے وہ پیسے لے لیے تھے۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا تھا، اور پھر ڈیوٹی کی دیر کے باعث میں انہیں خدا حافظ بول کر نکل آیا تھا، لیکن بار بار اس آدمی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں پر؟ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ معمول کے مطابق میں ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی، میں نے جا کر معذرت کر لی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک عورت پولیس اسٹیشن پر روتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ مسلسل باہر سے آتے شور کے باعث میں اپنی کرسی چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ وہاں پر ایک عورت بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ پولیس افسر اس کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ شاید وہ دوسری یا تیسری بار آئی تھی۔ فوراً میں آگے بڑھا تھا اور اس خاتون کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے دیکھتے ہی میرے تمام اہلکار الرٹ ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ رہنے والا حوالدار فوراً میرے قریب آیا تھا اور بولا، صاحب ہم نے ان کا مسئلہ دیکھا ہے، لیکن وہ اتنی آرام سے حل نہیں ہوگا، اوپر سے نوٹس ہی نہیں آ رہا۔ فوراً بولا، کیا مسئلہ ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ بولا، صاحب آپ فی الحال اس معاملے سے دور رہیں، اس معاملے کو انسپکٹر زہیب لیڈ کر رہے ہیں۔ جبکہ میں فوراً بولا، لیکن اس تھانے کا ایس ایچ او میں ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ مجھے معاملہ بتایا جائے اور اس خاتون کو میرے کیبن میں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت روتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا بولا تو وہ کھڑی ہی رہی تھی۔ پولیس افسر اب میرے سامنے فائل رکھتے ہوئے بولا، دراصل صاحب ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ ان کے محلے میں ایک گنڈا ہے خرم نام کا، ان کی بیٹی کو آتے جاتے چھیڑتا تھا، اور پھر جب ان کی بیٹی نے بھرے بازار میں اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اگلے دن وہ گھر آ گیا تھا اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ لڑکی اس کے گھر پر ہی ہے، لیکن وہ لوگ کافی طاقتور ہیں، لڑکی کو رہائی نہیں مل رہی۔ اندر کی خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ اس خرم نے ان کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیا ہے۔
بندوں کے نوٹ پر۔ انسپکٹر زہیب نے اس معاملے کو اندر ہی اندر حل کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن خرم کے اوپر کے بہت تعلقات ہیں جس کی باعث انسپکٹر صاحب بھی بے بس ہو گئے، جبکہ میں حیران ہو کر حوالدار کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں اس طرح باندھے جائیں گے؟ میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے فوراً سے حکم جاری کر دیا تھا کہ زہیب سے کہو فوراً اس محلے میں پہنچے، اور میں اس عورت کو لے کر اس محلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ساتھ میں نے اپنی پوری پولیس فورس کو بھی لیا تھا تاکہ ہمارا دباؤ بڑھ سکے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم اس محلے میں پہنچ گئے تھے۔ وہ عورت ایک بڑی سی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہی اس گنڈے کا گھر ہے۔ سب سے مال ہڑپ کر اس نے اپنی بلڈنگ تیار کی ہے۔ بہت ہی ظالم انسان ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت خراب کرتا ہے، اور اب اس کی نیت میری بیٹی پر خراب ہو گئی ہے۔ صاحب، میں دن رات آپ کو دعائیں دوں گی، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لیں، وہ بہت معصوم ہے، 12ویں جماعت کی طالب علم ہے، بہت چھوٹی ہے، نہ جانے اس ناہنجار کی نظروں میں کیسے آ گئی۔ یہ کہتے ہی وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں اسے حوصلہ دے کر گاڑی سے اتر آیا تھا۔ دروازے پر تمام اہلکار کھڑے ہو گئے تھے، بندوقیں تان لی گئی تھیں۔ میں نے ابھی دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دوسری گاڑی بھی پولیس کی آ کر رک گئی تھی۔ یقیناً انسپکٹر زہیب آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے سیلوٹ کیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، صاحب، پہلے میری ایک دفعہ بات سن لیں، اس کے بعد جو آپ کو فیصلہ لینا ہوگا ہمیں منظور ہے۔ جبکہ میں سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ خرم نے لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اور خرم کوئی عام نام نہیں ہے، جبکہ بہت بڑا گنڈا ہے۔ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا مطلب اپنی نوکری گنوانے کے برابر ہے۔ اس کے تعلقات آئی جی صاحب کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اندر ہی اندر معاملے کو حل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور اب اس کے پاس نکاح نامہ موجود ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہوں گے، لیکن میں نے نہیں، نوکری جاتی ہے تو چلی جائے۔ ایک ماں جو تڑپ رہی ہے، ایک بیٹی جو اندر رو رہی ہے، میں یہ سب کیسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم عوام کے لیے حفاظت فراہم کرتے ہیں، ان کو اگر ان کے محافظ ہی ہری جھنڈی دکھا دیں گے، وہ کس سے آس امید رکھیں گے؟ عورت میرے پاس بہت امید کے ساتھ آئی ہے، میں اس کی امید پر پانی نہیں پھیر سکتا۔ اور رہی آئی جی صاحب کی بات، انہیں بھی دیکھ لیا جائے گا۔ جب ان کی اصلیت دنیا کے سامنے آئے گی، وردی اتر جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی ماں کا مان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اغوا ہونے کا درد میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اس لیے تم خاموش رہو۔ یہ کہہ کر میں اس دروازے پر چلا آیا تھا اور زوردار دستک دی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا تھا، سامنے گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے حکم جاری کر دیا تھا کہ خرم کو بلاؤ۔ جب اس نے بات کو گھمانے کی کوشش کی تو میں اندر داخل ہو گیا تھا، اور اس گارڈ کے 2 تھپڑ زور زور سے لگائے تھے، اور وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ پولیس اہلکار اندر داخل ہو چکے تھے، سب کو صرف میرے حکم کا انتظار تھا، لیکن میں نے ابھی فی الحال دماغ سے کام لینا تھا۔ جلد بازی اور جذباتی کا کام میں کر کے اپنے لیے یا اس معصوم لڑکی کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر وہیں پر خرم کو آواز دی تھی کہ پہلی آواز پر ہی اور دوسری اور تیسری آواز دینے میں دروازہ کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ زینے سے اترتا ہوا نظر آیا تھا، ہاتھ میں گن، گلے میں ڈھیر مالا، ہاتھ میں عجیب قسم کے بریسلٹ، لال آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، گلے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کا حلیہ واقعی ناقابل برداشت تھا۔ نیچے اترتے ہی وہ غصے سے گالی دیتے ہوئے بولا، کس کی اجازت سے تم میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہو؟
تم لوگوں کو اپنی نوکری عزیز نہیں ہے۔ اچانک ہی میں آگے بڑھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ ایک لات اس کے سینے پر ماری تھی اور اس کا گارڈ ایک بار پھر آ گیا تھا، آنے لگا تھا، مگر میرے اہلکار نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہناتے ہوئے بولا، جیل میں سب تم چکی پیسو گے، تب میری وردی اتار دینا، فی الحال میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس اہلکار کی طرف دھکیلا تھا اور اب اس عورت کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں پر خرم کے گھر والے بھی موجود تھے، جو ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاید آج تک کسی پولیس افسر کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں گھس کر اسے مارے بھی اور اسے گرفتار بھی کر لے۔ میں نے 2 دفعہ دروازے کھولے تھے لیکن وہاں لڑکی موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی تیسرا دروازہ کھلا، اگلا لمحہ میری آنکھیں بند کر دینے والا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکی زنجیروں سے بندھی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا، روتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور وہی اس کی بیٹی تھی۔ چہرہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں دیوانوں کی طرح اس کی زنجیریں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں پر چابیاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں اب آگے بڑھا تھا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ سائڈ ٹیبل پر چابی کا گچھا موجود تھا۔ میں نے پاؤں پر لگے ہوئے تالے کو کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی بھی چابی سے فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی چابی سے وہ تالا کھل گیا تھا۔ اب اس میں اس کے ہاتھوں کی طرف چلا آیا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر گئی، لمحے بھر کے لیے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لڑکی کوئی نہیں، کوئی حور پری تھی، اتنی خوبصورت کہ انسان نظر ہٹا نہ سکے۔ انڈے کی طرح سفید رنگ جس میں گلابی پن شامل تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال تھے، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ کھلے، وہ اپنے ماں کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے ہمت کر کے ان دونوں کو چلنے کا موقع دیا تھا اور وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس کے پاس پوری طرح سے لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کو سنبھال لیا اور ہم باہر آ گئے۔ پولیس اہلکار خرم کو گاڑی میں ڈال چکے تھے اور میں نے ان دونوں ماں بیٹی کو عزت سے ان کے گھر چھوڑا تھا اور خرم کو لے کر تھانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری اگر وردی نہ اتروائی تو میرا نام خرم مبین نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تم نے میری انا پر وار کیا ہے۔ جو لوگ میری انا پر وار کرتے ہیں، میں ان کو ایسی سزا دیتا ہوں جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لگتا ہے نئے نئے ایس ایچ او بنے ہو، جب بھی اتنے ڈرامے کرنا آ رہے ہیں۔ جبکہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا، تم جیسوں کا دماغ درست کرنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میں نیا افسر بنا ہوں یا پرانا، آج تمہارے دل و دماغ درست کر کے ہی دم لوں گا۔ جب تک تمہاری کھال کو مثالہ لگا کر اس پر ڈنڈے نہ برساؤں، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ پھر میری وردی اتر جائے یا پھر میں سڑکوں پر آ جاؤں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم تھانے پہنچ گئے تھے۔ میں بنا کچھ بھی بولے اپنی شرٹ اتار کر اسے اندر لے گیا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس پر ڈنڈے کی برسات شروع کر دی تھی۔ ایسے لوگوں کو اس طرح ہی ذلیل و رسوا کر کے مارنا چاہیے۔ میں نے اس کو اتنا مارا تھا کہ وہ آخر میں ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن میرے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ مجھے اس کی باڈی پر اتنی ریب لگائی تھی کہ اب اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑنے لگ گئی تھی، ٹوٹنے لگی، اور اگلا لمحہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ کسی بہن بیٹے کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب آئی جی صاحب کی کال آنے لگ گئی تھی۔ دل کیا موبائل فون ابھی توڑ دوں اور ان کا فون ریسیو نہ کروں، جو گنڈوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، لیکن مجبور تھا، اس لیے کال ریسیو کی تھی۔
محلو کہتا جب ان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں؟ تمہیں سسپینڈ کر دوں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس کو اریسٹ کرنے کی اور اتنی بری طرح مارنے پیٹنے کی؟ میں فوراً سے بولا کہ یہ خبر آپ کو کس نے دی تھی؟ میں نے کہ اسے پہلے بھی مارا ہے۔ وہ بولے تم سے پہلے بھی ہم تک خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے جب صہیب کو منع کر دیا تھا کوئی بھی خرم کے معاملے میں نہیں دیکھے گا، پھر تم کیوں آگے؟ کیا تم نے مجھ سے اجازت مانگی تھی؟ کچھ زیادہ ہی تم پر ہمدردی کا بوجھ سوار ہے۔ اگر اتنی ہی تم لوگوں کو پرواہ ہو رہی ہے تو ایک کام کرتے ہیں، تمہیں نوکری سے نکال کر ہمدردی کے نام پر لگا دیتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ وہ فوراً بولے لڑکی کو بازیاب کروا لیا ہے نا، اب خرم کو چھوڑ دو، اس کے جسمانی تعلقات ہم سے اوپر تک ہیں، اور کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے جان کا خطرہ ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑا افسر ایک گنڈے سے اس طرح سے ڈر دھمک رہا ہے، لیکن اس وقت میں نے کوئی جواب نہ دیا اور جی سر بول کر کال کٹ کر دی۔ مجھے جو کرنا تھا میں کر چکا تھا۔ لڑکی کو بازیاب کروا لیا گیا اور اس کی خرم کی اچھی خاصی ٹھکائی کی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ دوبارہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ خرم کی وجہ سے میرے ہاتھ میں زندگی کا کتنا بڑا سچ لگنے والا ہے۔ ابھی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا جب کمرے میں حوالدار آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا صاحب ایک آدمی آیا ہے، خرم کے حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات چاہتا ہے۔ میں بولا کسی سے بھی ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرم کو رہا کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے بولا نہیں صاحب، اس کا کہنا ہے کہ خرم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہے، وہ خرم کا دوست ہے۔ میں کچھ دیر خاموش ہوا تھا اور پھر اسے بھیجنے کی اجازت دے دی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص داخل ہوا تھا جو آج صبح یتیم خانے کے آفس میں تھا۔ اسے دیکھ میں اپنی جگہ سے بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا جانتا ہوں آپ مجھے دیکھ کر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی ملاقات مجھ سے پہلے ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تو وہ فوراً سے بولا آپ کی اور میری ملاقات پورے 10 سال پہلے ہوئی تھی، اور میں اس جگہ پر کام کرتا تھا جہاں پر آپ کو اغوا کر کے رکھا گیا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ مجھے سب سے پہلا خیال اس بات کا آیا تھا کہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جب میں نے وہاں پر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھا اور ناانصافی کو دیکھا میرا دل بدل گیا تھا۔ میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی زندگی میں گمسم ہو گیا تھا۔ میری ملاقات پھر خرم بھائی سے ہوئی۔ وہ بہت برے انسان ہیں، بڑے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے۔ ہاں اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، مگر آپ نے اس کو رہائی دلا کر اچھا کام کیا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ جب پولیس افسر بن گئے ہیں تو آپ اس گروہ کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ وہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے، اب بھی معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے برے کام جاری ہو چکے ہیں، ڈرگ سمگلنگ، اس کے علاوہ لڑکیوں کا اغوا کرنا، مردوں کو اغوا کرنا، ان کے جسمانی اعضاء بیچنا، یہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور یہ وہی گروہ کر رہا ہے۔ آج بھی ان کا اڈا وہی ہے جہاں پر آپ کو رکھا جاتا تھا۔ اگر مہربانی ہو میری اس انفارمیشن کے بدلے خرم بھائی کو رہائی دے دے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس چپ چاپ ہو گیا تھا اور خرم کے گریبان کو تھام لیا تھا۔ وہ مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی پولیس افسر اس کو اتنی بری طرح بھی مار پیٹ سکتا ہے۔ میں اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا اگر تو نے اب اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی یا مجھ پر
انگلی اٹھائی، یاد رکھنا میں تیرے گھر میں گھس کر تجھے اس سے بھی برا ماروں گا، پیٹوں گا۔ تیرے پاس خواہ کتنے ہی گارڈز کیوں نہ ہوں، ان سب کو گولی سے بھون دوں گا۔ اس لیے اگر حفاظت چاہتے ہو اپنی حدود میں رہو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ کسی بھی لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف اتنا بتاؤ کہ کیا اس لڑکی سے تم نے نکاح کیا ہے؟ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں، نکاح نہیں ہوا، بس جھوٹے کاغذات بنوا کر اسے اپنے پاس رکھتا۔ لیکن صاحب جی، میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے جانے دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، لیکن فی الحال مجھے اس انفارمیشن پر کام کرنا تھا جو مجھے ابھی ملی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رستم تھا جو بڑے مالک کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب بھی مجھے دیکھ بار بار وہم ہو رہا تھا کہ اسے میں نے کہیں دیکھا ہے۔ مجھے جگہ کا ایڈریس معلوم تھا جہاں پر میں اغوا ہو کر رہ رہا تھا۔ آج تک میں نے اس جگہ کا کونا کونا یاد تھا۔ پولیس افسر بننے کے بعد میری ساری ہمت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ اس کیس کو دوبارہ کھولنے کی، لیکن آج اس آدمی کے منہ سے یہ باتیں سن کر آج بھی معصوم بچے بھیک مانگتے ہیں، لڑکیوں کی عزت کو داغدار کیا جاتا ہے اور مردوں کے جسم کے اعضاء بیچے جاتے ہیں۔ ان باتوں نے مجھے بے حد بے چین کر ڈالا تھا۔ میں اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا خرم کا معاملہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ خرم بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے بھی ابھی مجھے کچھ کرنا ہوگا، مگر اس سے پہلے میں اغوا کاروں کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اگر میں نے یہ مشن کامیاب کر لیا، حاجی صاحب خود میرا ساتھ دیں گے۔ میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ میں اپنا بچپن جو ان لوگوں نے مجھ سے چھینا تھا اس کا بدلہ بھی میں لینا چاہتا تھا۔ اس مشن کو مکمل کر کے پروموشن بھی چاہتا تھا، جبکہ میں نے سب سے پہلے اپنی بہترین ٹیم کا انتخاب کیا جو میرے ساتھ اس مشن پر کام کرنے والے تھے۔ میں نے زہیب کو اپنے ساتھ منتخب نہیں کیا تھا، وہ انسان تھانے میں بیٹھ کر مجھے ہی ڈبل کراس کر رہا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ اس جیسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے۔ تقریباً میں نے اپنی ٹیم کو 10 لوگوں کو شامل کر لیا اور یہ مشن میں نے مکمل خفیہ شروع کیا اور ان تمام لوگوں کو تمام تر ڈیٹیل دے کر اب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مجھے کل سے ہی اس مشن پر کام کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے اس دردناک ماضی کو یاد کرنا چاہتا تھا جس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا۔ وقت کی رفتار دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں کھو گیا جس کے بارے میں آج سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے، میرے جسم کا ذرا ذرا تڑپ جاتا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بہت خوشحال زندگی ان کی فلیٹ میں گزار رہا تھا۔ بابا اور امی جان کا ڈیورس ہو چکا تھا اور ہم دونوں الگ ہو گئے تھے۔ بابا جان نے مجھ سے ملاقات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن امی کا کہنا تھا اگر تم اپنے باپ کے پاس چلے گئے میرا اور تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا۔ بابا نے امی جان کو دھوکہ دیا تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 15 سال کا سمجھدار لڑکا تھا۔ میں نے اپنے باپ کی اس گھٹیا حرکت کو معاف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں کا ساتھ دیا۔ وقت گزرا تھا اور ہماری زندگی تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ امی جاب کرنے لگ گئیں اور میں پڑھائی میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، بہت ہوشیار تھا۔ آج معمول کا دن تھا، میں اسکول سے واپسی پر خاموشی سے گھر آ رہا تھا جب اچانک کسی نے میرے منہ پر رومال رکھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گندے رومال کی بدبو میرے ناک پر چڑھنا شروع ہو گئی تھی اور وہ بدبو ناک سے سیدھا دل و دماغ تک جا پہنچی اور اگلے ہی لمحے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایک جگہ بند پر ہوش آ گیا تھا۔ پہلے مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دل و دماغ بیدار ہونے لگا میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ کوئی اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا سا، جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے، خراب سامان پڑا ہوا تھا اور کچھ گندے کپڑے بھی موجود تھے۔ میں حیرت سے ان سب کچھ کو دیکھ رہا تھا۔ بھلا میرا کیا
یہاں پر کیا اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ میرا بستہ کہیں بھی نہیں تھا، بس جسم پر میرا یونیفارم موجود تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا، یعقوب بھائی، جو اس گینگ کے لیڈر تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی مجھے ایک زوردار لات رسید کی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میری پیشانی کے بالوں کو کھینچتے ہوئے بولے، آج کے بعد تو یہ یونیفارم نہیں بلکہ میری دی ہوئی یونیفارم کو پہنے گا۔ اگر تم نے زیادہ ڈرامے بازی کی، یاد رکھنا تیرا بازو توڑ کر تجھے ٹنڈا کر دوں گا۔ اگر چاہتا ہے صحیح سلامت رہے تو میرے حکم کا غلام بنا رہے، اور اگر تو نے زیادہ دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو تیرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ کہنے کو میں 15 سال کا تھا، لیکن اماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے میں چھوٹا بچہ ہی تھا، قد بھی کم ہی تھا، اس لیے ان کا کام آنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ان لوگوں نے میرے کپڑے تبدیل کر دیے تھے اور ایک بھکاری کا روپ دے کر مجھے روڈ پر لے گئے تھے۔ میرے ساتھ اور بچے بھی تھے جو اب سگنل پر رکتے ہی لوگوں کی گاڑیوں کے آگے جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور مجھے ہم سب سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے بہت رونا دھونا کیا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، مجھے گھر جانے دو، میں بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کا کام پیسے کمانا تھا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، لیکن میں بھی اپنے نام کا پکا تھا۔ پڑھائی کے کر کے انسان میں اعتماد آ جاتا ہے۔ میں نے شروعات کے دنوں میں لوگوں سے بات چیت کی تھی، ان سے مدد مانگنا چاہا تھا، لیکن اگر وہ مجھ پر اتنی سخت نظر رکھ بیٹھے تھے، میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر کے سگنل سے ہی بھاگ گیا تھا۔ انسان کو آزادی اگر چاہیے ہوتی ہے تو اسے اپنی آپ ہی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت میں کہاں پر ہوں، لیکن بس میں ان کا پہنچ سے دور جانا چاہتا تھا۔ میں بہت بھاگا تھا، اتنا بھاگا تھا کہ میرے پاؤں کی چپل اتر گئی، اس میں میرے خون رسنے لگا تھا، لیکن میں نہیں تھما تھا۔ بہت دور جا کر مجھے بڑے بڑے گھر نظر آنے لگے تھے اور ان کی دیواریں چھوٹی تھیں اور اندھیرا ہونے لگا تھا۔ مجھے صرف ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اگر میں ان کے ہاتھ آ گیا تو مجھے بہت مار پڑے گی، اس لیے یہ لوگ کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں چھڑانا چاہتے، لگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نہ جانے کیسے اس دیوار کو پھلانگ کر اور اس گھر میں اتر گیا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ گھر کوئی نہیں ہے بلکہ ایک یتیم خانہ ہے اور یہاں کے مالک راشد صاحب ہیں۔ میں جیسے ہی اترا، مجھے سامنے دیکھ وہ ٹھنڈی تھوڑی دیر تک یہاں رکنے کا موقع مل جائے گا، لیکن جیسے ہی میں کھڑا ہوا سامنے راشد صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جو دیکھ کر مسکرانے لگے، وہ سمجھے تھے کہ میں کوئی بھی چور ہوں، لیکن جیسے ہی میں ان کو دیکھ کر ڈرنے لگا، وہ میرے قریب چلے آئے تھے اور بہت ہی عجیب انداز سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نرم لہجے میں بولی، چوری کر کے حاصل ہوتا ہے کیا؟ کیوں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ اگر گھر کے حالات خراب ہیں تو نوکری کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بات سنتے ہی میں روتے ہوئے بولا، میں چور نہیں ہوں، میں ایک گینگ سے بھاگ کر یہاں پر آ گیا، پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھانا دے دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ میرے پیچھے چلے آئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئے تھے اور مجھے لے کر اندر کو چلے گئے۔ میں نے بیٹھ کر اب انہیں تمام تفصیل بتائی تھی جس وقت میں نے بغیر سوچے سمجھے سب سے اچھا سچ ان کو بتا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ بولے، اچھا تم پریشان نہیں ہو، سب سے پہلے ہم پولیس کو فون کرتے ہیں، اس گینگ کو پکڑواتے ہیں۔ جانے کتنے بچے ان لوگوں نے اغوا کر کے اپنے پاس قید رکھے ہوں گے، جبکہ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ پلیز آپ ایسا کچھ بھی مت کریں۔
یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، میں ان لوگوں کو نظروں میں واپس آ جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے پہلے میری ماں کے بارے میں جانے دیں، بس اس کے بعد آپ کے دل میں جو چلا آئے وہی کر لینا۔ وہ بولی تو تم کیا گواہی نہیں دو گے؟ میں نرمی میں سر ہلا دیا تھا اور ان لوگوں سے اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ مجھ میں اب حوصلہ ہمت نہیں تھی کہ اب وہ کسی بھی مسئلے کو اپنے سر لیتا۔ میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس پوچھا تو میں نے انہیں فوراً سے بتا دیا تھا۔ اگلے ہی دن میں ان کے ہمراہ ان کی امی کے پاس چلا گیا تھا، لیکن فلیٹ پر تالا تھا اور میں نے پاس والی پڑوسن سے اس حوالے سے پوچھا تو خبر انہوں نے مجھے بتائی، وہ میرے 14 طبق روشن کر گئی تھی اور امی یہ ملک چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی اور ان کی شادی ہو چکی ہے۔ میں اس وقت خوب رویا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب میں تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا تھا تو تم نے میرا انتخاب کیوں نہیں کیا، اور جب اپنی ماں کو چن لیا ہے تو اس کو دیکھو، اسی ماں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم اپنے بل بوتے پر کر لو۔ میں بالکل ختم ہو چکا تھا، راشد ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بہت اجنبی ہو، لیکن اس وقت راجد صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنا بیٹا بول کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یتیم خانے میں مجھے اولاد کی طرح پالنے پوسنے لگے۔ وہاں پر عموماً بچے گھروں میں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ میں پڑھا لکھا تھا اور کچھ پڑھ لکھ بھی رہا تھا، انہوں نے فوراً میرے ایڈمیشن کا سکول میں کروا دیا اور میری تعلیم پر کافی دھیان دینے لگے۔ وقت گزرا تھا اور میں نے میٹرک کر لیا، پھر انٹر کیا اور پھر گریجویشن بھی اسے یتیم خانے میں رہتے ہوئے کیا تھا۔ میری پوری پڑھائی کا خرچہ راشد صاحب نے ایک باپ کی طرح اٹھایا تھا، اور آج جب میں پولیس افسر بن گیا میں نے بھی اپنا فرض نبھایا، ان کے سامنے جا کر اپنی پوری کمائی رکھی، مگر انہوں نے اور ایک بہترین انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ میں خوفزدہ تھا کہ میں ایک پولیس افسر بن گیا، لیکن اب بھی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ بچپن کا یہ ٹراما آج تک میرے دل سے نہیں جا پایا تھا، لیکن اب میں طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کا خاتمہ کر کے ہی آخری سانسیں لوں گا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، مگر دن صبح 9 بجے میں اپنی ٹیم کے ہمراہ لاہور اس ڈھابے پر پہنچ گئے تھے جہاں سے میری زندگی کا وہ بدترین باپ جڑا ہوا تھا۔ میں اڈے کے سامنے کھڑا ہوا تھا جہاں اندر کئی بچے موجود تھے۔ میں سوچ کر میری آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ فوراً ہی تمام گن لوڈ ہو گئی تھی اور ہم سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ میرے سوچنے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق اندر پہلے جیسا ماحول ہی تھا، مگر ٹھیک 10 سال پہلے دروازے پر گارڈز اور چھوٹے چھوٹے بچے غریب کپڑے پہن کر سو جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں لا رہے ہیں اور زخمی بھی کر دیا۔ وہ لوگ پولیس کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے اپنے تمام اہلکاروں کو حکم جاری کر دیا کہ وہ کوئی بھی ہو، اگر تم نے ان پر جان لیوا حملے کرنے کی کوشش کی اور پروٹیکشن کے لیے ان پر گولی چلا دینا۔ میرے اہلکار نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے خود بھی کئی لوگوں کی ٹانگوں کو متاثر کر دیا۔ فوراً ہی وہاں پر موجود سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا اور اس معصوم بچی کو رہائی دے دی گئی۔ کہتے ہیں نا، جب فرعون کا وقت بھی ختم ہوا تھا تو اسے مہلت نہیں ملی تھی۔ اس بار ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اتفاقی طور پر اس عملے کا سربراہ بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے بھی گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد آنکھیں نم ہونے کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ چیخ مار کر رو پڑا اور بولا، وہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا وہ میں نے نہیں کیا، یہ سب تمہاری ماں نے کروایا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک ثبوت ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دراز سے میری آنکھوں کے سامنے تصویر نکالی اور میری طرف بڑھا ڈالی۔ میں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اور اس سے پہلے ہی بولا، مجھے اندازہ تھا کہ تم ضرور بھاگو گے،
تم لوٹ کر ضرور آ جاؤ گے، اس لیے میں نے یہ تصویریں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو اس میں تمہاری حقیقت بھی چھپی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس تصویر پر نظر ڈالی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ میری ماں اس آدمی سے ہاتھ ملا رہی تھی، میری آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو آ گئے تھے۔ یعقوب مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ماں شادی کر کے دوسرے ملک جانا چاہتی تھی، تمہارے باپ سے اس نے بات کی، مگر تمہارے باپ نے تمہیں قبول کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اس نے پریشان ہو کر یتیم خانے کے چکر لگانا شروع کر دیے، مگر وہ لوگ تمہیں اپنانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ تمہارا باپ حیات تھا اور قانونی طور پر تم اپنے اس باپ کے پاس جا سکتے تھے، لیکن تمہارا باپ اپنی طرف سے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا اور تمہاری ماں اپنا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس آدمی نے ایک آدمی کے ذریعے ہی مجھ سے رابطہ کر لیا تھا، اور اسے تمہاری کوئی بھی فکر نہیں تھی، اسے صرف اور صرف تم سے جان چھڑوانی تھی۔ میں نے تمہاری ماں کو تمام کنڈیشن سمجھا دی تھی، اس نے بدلے میں ہم سے پیسہ بھی لیا، مگر اس نے صرف ایک ہی کنڈیشن رکھی تھی کہ کبھی بھی تمہیں سچ پتہ نہیں چلے، لیکن آج جب تم ہمیں لے کر جا رہے ہو تو ہمیں تمہیں سچ بتانا ہی ہوگا۔ اور میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو سنبھالا تھا اور اپنے ساتھیوں کو ان لوگوں کو لے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کوئی ماں ایسا بھی کیسے کر سکتی ہے؟ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ان کو جب 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا، تمام سچ باہر آ گئے تھے۔ ان کے ذریعے کافی گروہ پکڑے گئے جو ان معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان سے یہ کام کرواتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کی عزت داغدار کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا جو عذاب بیچ رہے تھے۔ اتنے بڑے مشن کو پاس کرنے کی وجہ سے آئی جی صاحب نے مجھے پروموشن دیا تھا اور میری خوب ساری تعریفیں کی تھی۔ خرم کا معاملہ دب گیا تھا میری اچھی پوسٹ کے باعث۔ اس نے دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں اس پورے 6 مہینے کے بعد اپنا رشتہ اسی معصوم لڑکی کے لیے بھیجا تھا جسے میں نے بازیاب کروایا۔ اس کی ماں فوراً راضی ہو گئی کیونکہ اب اس لڑکی سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اس کی عزت خراب ہو چکی ہے۔ 2 دن تک وہ وہاں قید رہی ہے، یہ بات حقیقت تھی، لیکن اس میں اس لڑکی کا کوئی بھی اس حال سے واقف نہیں تھا۔ حال سے قبول کرنا چاہتا تھا، اس کے ماضی سے نہیں، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا قصور نہیں تھا۔ لیکن جب میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کوئی سگی ماں اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے؟ اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے ماں اپنی اولاد کو اس طرح سے جہنم بھیج سکتی ہے؟ سوچ سوچ کر میرا جان نکل جاتی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے اولادوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرے۔ ماں وہ ماں ہوتی ہے جو اولاد کو ہمیشہ اپنے سائے میں چھپا کر رکھتی ہے۔ خدا را اپنا مقام پہچانے۔ بے شک آپ کا حق ہے دوسری شادی کرنے کا، لیکن اس طرح اپنی اولاد کو جہنم میں نہ بھیجیں۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کی ایسی ویسی حرکتوں کی وجہ سے اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اور میں ان گلی کے گنڈوں سے بھی مخاطب ہوں جو معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر ہمارا کردار ٹھیک رہا، خراب ہوا، تو ہم اس دنیا میں بے وجہ کے گناہ کیے گئے اللہ تعالیٰ ان کی معافی نہیں دیں گے اور ہمیں عبرت ناک سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں اور جتنا ہو سکے گناہوں سے توبہ کریں اور لوگوں کی مدد کرنا بھی سیکھیں۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ رب کائنات کے سامنے ہمیشہ ہی سر بلند رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے میں جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔